أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تمہارے اوپر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ یہ تمہاری طبیعتوں کو ناگوار ہے، لیکن کوئی بات نہیں. یہ ممکن ہے کہ بہت سی چیزوں کو، کسی چیز کو تم ناپسند جانو، لیکن وہ نتیجے کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم طبیعتاً اچھا جانو، لیکن وہ نتیجے کے اعتبار سے تمہارے لیے بری ہو، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پیچھے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور پورے دین میں داخل ہونا یہ تمہارے لیے ضروری ہے. ایمان لانے کے بعد صرف زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لینا، یہ اس سے تم مومن تو کہلاؤ گے، ایمان کی تمہیں چنگاری تو مل گئی، لیکن اسے تم نے مکمل اسلام میں داخل ہو کر اس چنگاری کو ایک آگ بنانا ہے. لیکن اس راستے میں تمہیں کئی مشکلات بھی آئیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم بغیر مشقت کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے اوپر تو وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں تو سخت قسم کے حالات نے ایسا پکڑا تھا کہ نبی اور رسول سب کے سب یہ کہہ اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دین میں جو مشکل احکام ہیں ان میں ایک سب سے مشکل حکم کو اللہ نے بیان فرمایا، وہ ہے اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنا. تو اللہ نے اب اس بات کو بیان کیا کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور جب اللہ جانتا ہے تو اللہ قدردان ہے. اللہ تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کی قدردانی کرتے ہوئے تمہیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے گا. روایت قرآن کریم خود کہتا ہے کہ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اسے اس کے حساب سے ثواب ملے گا. کبھی تو خرچ کرنے پر اخلاص کی بنیاد پر 1 روپے دینے پر 10 روپے کا ثواب ملتا ہے، کبھی 700 تک کا، اور جس کا جتنا اخلاص ہو تو اس کو تو اور اس سے زیادہ مل سکتا ہے. تو اللہ آگے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد اب ایک اور مشکل حکم کا ذکر کر رہے ہیں. پہلا تو کیا تھا؟ مال کی قربانی دینا، جو کہ نفس کے اوپر، انسان کی طبیعت کے اوپر بڑا مشکل ہے. اب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دین میں داخل ہو گئے تو تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جان تک کا نذرانہ پیش کرو. اور اس کے لیے ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے کہ جب جہاد کا موقع آئے تو ہم تمہارے اوپر فرض کرتے ہیں کہ تم نے لڑنا ہے. دیکھیے جہاد یہ دین کا ایک بنیادی رکن ہے، اگرچہ مقصودی نہیں. دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن میری آپ کی ہر فرد کی یہ انفرادی عبادت اسی وقت محفوظ رہے گی جب ہم اجتماعی طور پر مضبوط ہوں گے. اور اجتماعی طور پر مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہو، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے، ہم اپنے دین کو آگے تک پہنچانے والے بن جائیں. تو اس لیے قرآن نے کہا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل زندگی وہ قتال سے، جنگ سے، جہاد سے وہ بھری پڑی ہے. لیکن مقصودی عبادت نہیں ہے. جہاد کا مقصد دین کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو زبردستی دین میں داخل نہیں کرنا، ہاں لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے. جو شخص اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں آڑ بنے گا، رکاوٹ بنے گا، اسے قتال کیا جائے گا. ہاں چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ اکرام کو اس بات کی ترغیب دی کہ تم جب بھی کسی علاقے میں جاؤ، ایسے علاقے میں کہ جن کا تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، تو تم انہیں اسلام کی دعوت دو، کلمہ توحید کو پیش کرو. اگر وہ قبول کرتے ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے، لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتے تو انہیں تم کہہ دو کہ ہم تمہارے اقتدار ہمارا ہوگا، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تم چاہو تو اسلام قبول کرو، چاہو تو کفر کرو، لیکن ہمیں ٹیکس دو گے. اور اس ٹیکس کی حیثیت یہ ہے کہ اس میں اس کے ذریعے سے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی جائے گی. لیکن اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ دین کو پھیلانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے
ہر ایک نے عالم ارواح میں اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا. اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم میں سے ہر انسان نے، جو گزر گئے جو آئیں گے، ہر ایک نے اقرار کیا تھا قالوا بلا، اے ہمارے رب آپ ہمارے رب ہیں. تو ہم نے جب اقرار کیا دنیا میں آئے ہیں اور اسی رب سے بغاوت کر رہے ہیں. تو دنیا کا قانون یہ کہتا ہے، دنیا کی حکومتوں میں اگر کوئی شخص شہری اس بات کا اعلان کر دے کہ میں حکومت کے قوانین کو نہیں مانوں گا تو وہ باغی شمار ہوتا ہے، اسے اس ملک یا تو ملک بدر کیا جاتا ہے یا اس کی سزا نافذ کی جاتی ہے اس کے اوپر. تو اللہ کی سرزمین ہے، دنیا کی حکومتوں کو جو بادشاہت حاصل ہے وہ تو مجازی اور عارضی ہے. حقیقی بادشاہ اور حقیقی مالک کی سرزمین میں جو بھی رہے گا تو ماتحت بن کے رہے گا. بغاوت کا اعلان، بغاوت اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو جو بغاوت کرے گا اس کا قلع کما کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا ہے. اب اس کی حیثیت جب ایک وسیلے کی ہے، اس کے ذریعے سے ہم دین کو محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مقصود ہی نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اس بات کی تعلیم دی کہ جب ایک شخص نے کلمہ توحید پڑھ لیا تو اب تم اسے کچھ نہیں کر سکتے، چاہے اس نے سچے دل سے پڑھا ہے جھوٹے دل سے پڑھا، تمہارا کام ظاہر پر فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ لڑائی، یہ قتال، یہ طبیعتوں پر بڑی بھاری ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری طبیعتوں پر بڑی بھاری. وجہ اس کی ہے کہ اس میں جان بھی جاتی ہے، اس میں جسموں پہ زخم بھی لگے گا، مال بھی جائے گا، لیکن وقتی طور پر تمہیں ایسا لگ رہا ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے اچھے ہیں، اس کے ذریعے سے تمہارا دین محفوظ ہوگا. آپ اگر سیرت طیبہ پر غور کیجئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 84 جنگی معرکے لڑے ہیں، یہ لڑوائے ہیں. 27 میں آپ نے خود شرکت کی ہے اور 56 کے قریب میں 56 کے قریب وہ معرکے جو آپ نے بھیجے ہیں. اگر آپ ان مکمل معرکوں کی اگر تفصیل دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ بات وضاحت سے مل جائے گی کہ حضرات صحابہ کرام جن کو جو شہید ہوئے وہ 259 کے قریب تھے، 269، اور جو کفار سامنے قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد 769، کل ملا کر 1018 جانوں میں سے 259 تو شہید ہوئے، باقی 759 ضائع ہوئی. لیکن 1000 کے نتیجے میں پورا جزیرۃ العرب میں اسلام آ گیا. تو بظاہر تو دکھنے میں تو طبیعتوں پر بھاری گزر رہا تھا، لیکن ایک معمولی سی چیز ہے، اس معمولی کی چیز سے پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. تو اللہ یہی فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو فرض. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج کشمیر کا حال دیکھیے، شام کا حال دیکھیے، تمام جگہوں پر جو امت کی پرسان حالی کا سبب ایک ہی ہے کہ امت کا شیرازہ پہ کر چکا ہے. ہمیں علاقائیت کے اندر ملکوں میں بانٹ دیا، ملکوں میں بھی صوبائیت میں بھی علاقائیت میں، لسانیت میں، ہم دھڑوں کے دھڑوں میں بٹ گئے ہیں. ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. اگر یہ اتحاد ہو، سب ایک اجتماعیت، چنانچہ جہاد شرعی کے لیے جو 2 باتیں ضروری ہیں، ویسے تو کئی شرائط ہیں لیکن 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو سب اکٹھے ہوں اور ایک امیر کے پیچھے ہوں، تب وہ جہاد شرعی کہلائے گا. ورنہ اس کے علاوہ دھڑوں کی شکل میں یہ فتنہ ہوگا، یہ جہاد نہیں کہلائے گا. تو جب یہ بات رہے گی، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے، اس کو روکنے کی بات آ رہی ہے، تو اس نے کمیٹی بنا دی ہے اس بنیاد پر کہ اس چیز کی تحقیقات کی جائے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں جہنجس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے. واقعتاً ایسا ہے یا نہیں؟ اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں قوموں کی تقدیر کس بات سے ہے. قوموں کی تقدیر ہے شمشیر و سنا اول، تلوار ہتھیار پہلے ہونا چاہیے، طاؤس اور ربا آخر. یہ زیب و زینت کی چیزیں بعد کی چیزیں ہیں. یعنی ہمارے اندر شمشیر و سنا، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ایک لڑنے والی فوج موجود ہے، لیکن کیا ہم نے اسے صرف اس چیز کے دکھانے کے لیے لگا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر لڑنے کو فرض کر دیا گیا ہے. لیکن آج ہم نے ہمارا معاشرہ، ہمارا فرد، ہمارے حکمران، ہر ایک زیب و زینت، دنیاوی مال و دولت کی ہوس میں، اقتدار کی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا امت کی مائیں، امت کی بہنیں وہ لٹ پٹ رہی ہیں، ان کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، آبرو ریزی ہو رہی ہے. ہمارے اوپر بھی ذمہ داری آئے گی. جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی اگر امت میں چند افراد ادا کر رہے ہوں تو باقیوں سے اس کا فرض، جیسے نماز جنازہ ہے، اگر چند افراد بھی ادا کر دیں تو سب سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے. لیکن بعض حالات میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے،
تو اگر فرض عین ہو جائے تو اس وقت اگر کوئی، یعنی اگر ہمارے کشمیر میں، ہمارے قریب قریب کے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اگر اس کے قریب کے علاقے اس کو ان کا بچاؤ نہیں کر رہے تو آہستہ 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 یہ پوری دنیا میں اس کا وبال پھیلے گا. پوری دنیا کے لوگ، مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ کشمیر کے، روہنگیا کے، برما کے، چائنا میں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی جو تاریخ رقم کی جا رہی ہے ایغور کے مسلمانوں کے ساتھ، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے ظاہری چیزوں کو دیکھ لیا، ہم نے انہیں کو اپنا مطمع نظر بنا دیا. تو قرآن کہتا ہے اگر تمہیں دین کی حفاظت چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دین، تم ہر ایک آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ تمہارے اوپر جہاد فرض ہے. جہاد کا موقع آئے گا تو تم جہاد کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوا، اس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کی کبھی تمنا بھی پیدا ہوئی، تو یہ شخص منافق ہو کے مر رہا ہے. یہ منافق نفاق کے ایک شعبے پر مر رہا ہے. تو اس بات کو ضروری ہے، یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جہاد ہمارے اوپر فرض ہے. ہاں، کبھی فرض عین ہوگا، کبھی فرض کفایہ ہوگا، لیکن یہ طبیعتاً ناگوار گزرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، وَعَسَىٰ تَكْرَهُ شَيْئًا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ایک چیز ایسی ہو جسے تم طبیعتاً ناپسند کرتے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے نفع بخشے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا، ایک چیز ایسی ملے گی تمہیں، ممکن ہے کہ تم اسے پسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو. یہ قرآن کریم نے اس بات کو ایک اصولی انداز میں بیان کیا اور یہ اصول ہر جگہ چلے گا. شریعت کے تمام احکامات طبیعتوں پر ناگوار گزریں گے. وضو کرنا طبیعت پر ناگوار ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا، الا ادلکم ما تمحو به الخطایا، میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ کس چیز کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ بالکل بتائیے. آپ نے کہا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، دل نہ چاہ رہا ہو، طبیعت نہ چاہ رہی ہو لیکن پھر بھی مکمل وضو کرو. سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے لیکن وضو کیا جا رہا ہے، طبیعت پر شاک ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب ایک آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے وضو جہاں سے پانی ٹپک رہا ہے تو پانی کے ٹپکنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑ رہے ہیں، صغیرہ گناہ تمام کے تمام جھڑ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور پھر ساتھ میں کیا فرمایا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے پڑھنے کا انتظار ہو، تو یہ انتظار بھی ایسی چیز ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی کیفیت ہے، فذالکم الرباط، جو شخص اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ دشمن کے مقابلے میں مورچے پر پہرا دے رہا ہو. یعنی کفار کا مقابلہ، کفار کے بارڈر پر وہ پہرا دے رہا ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی سرحدات، مسلمانوں کی سرحد کو بچانے کے لیے. تو ایک مسلمان جو کہ طبیعت کی ناگواری کے ساتھ وضو کر رہا ہے، اس کو یہ درجہ مل رہا ہے. اور ایک پہرے داری کرنے والا، ایک بارڈر پر پہرے داری کرنے والے کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص بارڈر پر، مسلمانوں کے بارڈر پر پہرے داری کر رہا ہے کفار کے بارڈر کے مقابلے میں، تو رات کو جو لوگ اس علاقے میں عبادات کر رہے ہیں ان تمام عبادتوں کا ثواب اسے بھی ملے گا. تو یہ ثواب محض اس بات پر مل رہا ہے کہ ایک آدمی طبیعت کی ناگواری کے ساتھ مکمل وضو کر رہا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی فضیلت، اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. فجر کے وقت رات کے فرشتے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آئیں گے، عصر کے وقت دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے کہ تم جب ڈیوٹی پہ چڑھے تھے صبح تو تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا تھا؟ فرماتے ہیں اللہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور جب تم ڈیوٹی سے واپس آ رہے ہو اس وقت تم نے انہیں کیسا دیکھا؟ یا اللہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. فجر کی نماز جب ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہے اس وقت بھی ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. عصر کی ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یا اللہ ہم نے تمہیں نماز جاتے وقت بھی نماز پڑھتے دیکھا، آتے وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اگر ہمارے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ بظاہر تو فجر کی نماز، اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال یہی کہتا ہے طب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. ایک آزاد طبیعت انسان ہے، انسان طبیعت آزاد ہے لیکن اس کے اوپر رمضان کی پابندی، کھانے پینے کی پابندی بڑی مشکل ہے. ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اللہ کی طرف سے جواب شکوہ ہے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے تمہیں ہم سے پیار نہیں ہے، تمہیں اپنی نیند پیاری ہے. یعنی جس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہے، کوئی آدمی سو رہا ہے، کوئی آدمی
کاروبار میں اپنی ملازمت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اگرچہ طبیعت پر ناگوار معاملہ ہے لیکن نتائج کے اعتبار سے بڑا فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس بات کو واضح کر کے بیان کیا کہ آپ انبیاء کی سیرت کو دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، بظاہر تو ڈالے جا رہے ہیں کنویں میں، لیکن کنویں میں ڈالنے کے نتیجے میں چند سالوں کے بعد وہ مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے پورے مصر میں اسلام پھیل جاتا ہے۔ تو بظاہر تو ایک ناگوار سی چیز تھی لیکن نتیجے کے اعتبار سے کیا بنا؟ تو اللہ یہی فرما رہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب امید اس بات کا قوی امکان ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند جانو طبیعت کے اعتبار سے، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ نتیجے کے اعتبار سے تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ تم کسی بات کو اچھا جانو، اس کو پسند کرو طبیعت کے اعتبار سے، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ انسان کی طبیعت یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ اگر غور کیا جائے تو ہمیشہ جس چیز طبیعت میں جو ناگوار ہوتی ہے وہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ دوائی کڑوی ہو لیکن کڑوی دوائی طبیعت کو انسان کو شفا دیتی ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، تو فرمایا یہ چیز رہے گی۔ اور اس کی اگلا اصول بیان کیا، اگلا اصول کیا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وجہ اس کی ہے کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں اس بات کا شعور نہیں کہ تمہاری نظر ایک محدود ہوگی، تم ایک محدود دائرے میں دیکھو گے۔ اللہ عالم و خبیر ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے نتیجے میں کیا چیز بہتر ہوگی۔ انسان دیکھتا ہے، انسان کے پاس علم آتا ہے دیکھنے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، لیکن یہ ان چیزوں میں انسان دھوکہ کھا سکتا ہے۔ ایک چیز دیکھی آپ نے لیکن دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ جب اس کو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا وہ کوئی اور چیز ہے۔ دوسرا انسان کے پاس ذریعہ عقل، لیکن عقل بھی محدود ہے۔ اصل انسان کے پاس سب سے معتبر ترین ذریعہ یہ ہے کہ کسی سننے والی کے سننے پر یقین کر لے، اور ہمارے پاس سنانے والا سب سے بہترین، سب سے سچا وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی کام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کرو، تو اگرچہ تمہاری طبیعتوں پر ناگوار گزر رہا ہے لیکن یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارے لیے فلاح و صلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہ آیت ہمیں ایک اور چیز کو بیان کر رہی ہے کہ حکمتوں کی تلاش میں مت جاؤ، ہم تمہیں جو کہہ رہے ہیں ان کاموں کو کر لو۔ حکمتوں کی آج ہمارا معاشرہ یہ ہے، ہمارے نوجوانوں میں ہمارے اندر یہ مزاج آ گیا ہے کہ ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اس کام کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیا فائدہ ملے گا۔ اگر اس بات کو جان لیا جائے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو بس اسی میں کامیابی ہے، چاہے حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔